تو اعمال شریعت طریق رضا رب مقصود، اتنی سی حقیقت ہے اس تصوف و سلوک کی۔ فرمایا اس کے علاوہ سب چیزیں زائد ہیں، وہ کیفیات وغیرہ، اگر وہ عطا ہو جائے ہو گیا، قلب کے اندر ماشاءاللہ لذت، چاشنی، شیرینی سی، حلاوت سی، کچھ رغبت، ذوق و شوق مثلا اچھے اعمال کا، اور مان لیجئے برے اعمال سے، معاصی اور گناہوں سے تقذر و تنفر ہے، تقذر و تنفر شرعی اور عقلی سے بڑھ کے طبعی تک پہنچ گیا، سبحان اللہ، ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اور شیخ ان کو محمود بتلا دے، بھائی اچھا ہے، مستحسن ہے، ٹھیک ہے، نعمت ہے اور قابل شکر، کیونکہ سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے کاموں کے کرنے میں، اور کاموں سے بچنے میں، اچھے کام کرنے میں سہولت ہو جائے گی، اور معاصی اور گناہوں سے بچنے میں سہولت ہو جائے گی، آسان ہو جائے گا۔ اور اگر عطا نہ ہو یا عطا ہو کر زائل ہو جائیں، حضرت تو صاحب فن ہے بھائی، وہ صاحب فن کا لفظ کم ہے، حضرت تو مجدد فن ہے۔ دیکھو کیا فرما رہے، یا عطا ہو کر پہلے ہو گئی تھی وہ بات، لیکن پھر اتفاق سے وہ ختم ہو جائے۔ اب حضرت کی بات سنیے، دیکھو تو ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر قلق، اوہو میں تو ایسا تھا، میرا حال تو ایسا تھا، پہلے تو میرے قلب میں، دل میں یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا، خود جی چاہتا تھا اور یوں ہوتا تھا، اور مجھے تو گناہ سے نفرت تھی، اب یہ بات تو رہی ہی نہیں، تو پریشان ہو رہا ہے، اور پھر تدبیر کر رہا ہے کس طرح سے میری وہ پہلی حالت لوٹ آئے۔ ہوتا ہے یہ سب۔ اب یہ طالب اور سالک اگر وابستہ ہے شیخ سے، صاحب فن سے، تو وہ تو جانتا ہے ان چیزوں کی حیثیت، وہ اچھی طرح سنبھالتا ہے، اور اگر وابستہ ہے پیر سے، جسے فن کا کچھ پتہ نہیں بیچارے کو، وہ کہے گا ایسا ہے، تمہارا ذکر ہم نے کتنا تجویز کیا تھا، کہا 10,000 مرتبہ، ہاں 2,000 اور تعداد بڑھا لو، یا کبھی کہے گا 5,000 اور بڑھا لو تعداد، حالانکہ اس ذکر سے ان کے واپس آنے کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ دوا ہے، پہلی بات تو وہ مرض نہیں، وہ جو کیفیت ختم ہو گئی تو ہو جانے دو، تو ایسا ہے جیسے کسی شخص کو گرمی لگ رہی ہے، دھوپ میں چل کے آیا ہے، پسینہ بھی نکل رہا ہے، یہاں بیٹھ جاؤ، ادھر ختم ہو جائے گی کیفیت۔ تو گرمی کے موسم میں گرمی لگنا کوئی بیماری تھوڑا ہی ہے، یا پسینہ نکلنا کوئی بیماری تھوڑا ہی ہے، ہو گیا۔ لیکن یہ پیر اور سمجھ رہا ہے اسے کہ گویا ہاں بھائی وہ تو بہت بڑی نعمت ختم ہو گئی، تو نہیں، وہ بیماری ہی نہیں، حضرت تھانوی قدس روح صاحب نے، یہ بیماری ہی نہیں کہ اس کے لیے کوئی دوا تجویز کی جائے، ہو گیا، ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہو تو کیا اور نہ ہو تو کیا، ادھر نظر رکھیے، صاف لکھتے تھے حضرت۔ کوئی لکھتا حضرت قلب بالکل عجیب سا حال ہے میرے دل کا، روکھا سوکھا سا موسم ہے، پہلے ایسی حلاوت تھی، ایسی تراوٹ تھی، یہ تھا اور وہ تھا، لکھ دیتے جسے تم بہت کچھ سمجھ رہے ہو وہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی، اور روکھا سوکھا جسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی بری حالت ہے، یہ کوئی بری حالت نہیں ہے، تو غیر اختیاری چیز ہے، موسم بدلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ادھر توجہ نہ دو، اس کی فکر نہ کرو۔ اسی لیے تو شیخ وہ تو کچھ اور تجویز کرے گا، پیر ورد ذکر و ورد تجویز کر دے گا، بھائی یہ تو بیماری ہی نہیں، اور اگر یہ بیماری بھی ہو تو یہ اس کی دوا نہیں، پھر وہ پھر لکھے گا، وہ پھر 5,000 مرتبہ اور بڑھا دے گا۔ اوفو کیا ارشاد ہے حضرت تھانوی قدس روح کا۔ میں نے جب یہ پڑھا پہلی مرتبہ
اور میرے تو بدن کا رواں روا ہل گیا. میں نے کہا للہ درہ، کیا بات فرمائی حضرت نے. اور میں مجلسوں میں بھی سنا چکا اسے. حضرت کا ارشاد ہے کہ اناڑی شیخ اپنے مرید کو مجموعۃ الوظائف بنا دیتا ہے. اناڑی شیخ اپنے مرید کو مجموعۃ الوظائف بنا دیتا ہے. یہ امت کے حقیق و ملت کے مجدد کا ارشاد ہے انفاس عیسیٰ میں. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی قدس اللہ نے جو حضرت کی تعلیمات ملفوظات کو یکجا کیا اور نام یہ حضرت ہی کا تجویز کیا ہوا ہے. کیا بات فرمائی حضرت نے. پھر یہ بھی سمجھایا لفظ اناڑی کی جو صفت لگائی حضرت نے شیخ کے ساتھ، تو اس اناڑی لگا کے شیخ سے اس کی شیخیت ختم کر دی. اناڑی شیخ سے مراد پیر، جو شیخ نہ ہو. سمجھے ہی نہیں تم لوگ. حضرت نے جو اناڑی شیخ، شیخ کس معنی میں لیا یہاں؟ شیخ معنی میں لیا مرشد کے، مربی کے، رہنما کے، جس سے طالب اور سالک وابستہ ہو. اس معنی میں لفظ شیخ بولا ہے. ورنہ شیخ اور اناڑی نقیضان لا یجتمعان. شیخ اور اناڑی دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے. جیسے کوئی کہے علامہ اور جاہل، جمع ہو جائیں گے جی. تو یہاں جو حضرت نے لفظ شیخ بولا ہے، مراد ہے جو کسی کا مربی ہے، مرشد ہے، پیر ہے. اناڑی کی صفت سے لگا کر کے جو حقیقی شیخ ہے وہ مراد نہیں، مراد ہے پیر. کہ پیر اپنے مرید کو مجموعۃ الوظائف بنا دیتا ہے. میرے یہاں اب کیا ذکر کروں، ایک طالب علم پڑھتے تھے، افتاء میں پڑھتے تھے، آسام کے تھے. نام تھا ان کا ابو بکر. کئی سال پہلی بات ہے. اب وہ کسی سے بیعت بھی تھے، مجھے تو پتہ ہے میں نام نہیں لیتا. ایک تو ویسے ہی بیچارے نحیف، ضعیف، لاغر، کمزور، پھیکے، پیلے، سفید. اور پھر میرے یہاں کا افتاء، وہ تو تھوڑا بہت 2-4 کلو تو اخیر سال میں چل کے وزن ہی کم کرا دے. ہاں، جب تمرینات آ جاتی ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. 2-2 کلو 3-3 کلو وزن کم ہو گیا تھا ایک مرتبہ. تو پھر میں نے وقفہ استراحت تجویز کیا تھا. میں نے کہا اچھا بھائی ابھی 2 ہفتہ ذرا تو کچھ آرام کر لو، پھر شروع کریو میرے یہاں کا افتاء. اب وہ بہت پہلی بات ہے، بہت پہلی. ادھر ہمارے جو باہر کمرے 2 بنے ہوئے ہیں جدھر مولوی ذاکر وغیرہ پڑھاتے ہیں، بند رہے تھے. چھوٹی چھوٹی دیوار اٹھ گئی تھی. اللہ کا بندہ، سردی کا موسم تھا، اس میں جا کے فجر سے پہلے وہاں ذکر کرتا ہوں. اسی طرح سے کبھی عصر کے بعد، اور طلبہ بھی کبھی اسے باہر سے کھڑے ہو کے دیکھتے. وَكَانُوا قَدْ لَقَبُوهُ بِذَاکِر. ہاں، اس کا لقب ہی ہمارے طلبہ نے ذاکر صاحب، نام ذاکر نہیں تھا. اب میں نے زیادہ اعتنا نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں دی. اس سے کچھ کہوں کچھ پوچھوں، کرتا ہے بھائی کرتا ہے. اس کے بعد میں جب میں نے اس کی کیفیت اور حالت دیکھی، ذوق کی اور نقاہت کی، میں نے بھائی یہ تم کیا کرتے ہو، کس سے تمہارا اصلاحی تعلق ہے، اور آخر یہ تو بتاؤ تم کتنا ذکر کرتے ہو. اس نے بتایا 20,000 مرتبہ. ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، اب میں کیسے کہوں، چونکہ جن سے ان کا تعلق تھا وہ میرے لیے ایک بھائی ادب اور عظمت کی حامل شخصیت تھی. میں کچھ ایک تو اصولی اعتبار سے مجھے حق نہیں تھا کہ میں اس میں تخفیف کروں، کمی کروں. بھائی ایک مریض ہے، کسی ڈاکٹر سے وابستہ ہے، دوسرے کو دخل دینے کا کیا حق. تو میں نے اتنا تو نہیں کیا. کہا بھائی تم اپنی حالت دیکھو، دیکھو خود کچھ حضرت سے تم خود ذکر کرو، اور اس میں کچھ کمی ہو کر دیں تو میں تو نہیں کر سکتا. جب میں نے یہ دیکھا کہ کچھ معاملہ ہوا نہیں، کوئی کمی نہیں ہوئی، اور ادھر یہ دیکھا
کہ اب اگر میں دخل نہیں دیتا تو شرعی اور فقہی اعتبار سے میرے لیے اب ایسا موقع ہے کہ میرے لیے ضروری ہو گیا ہے، تب جا کر کے میں نے پابندی لگائی، ورنہ دماغ میں خشکی بس آیا چاہتی تھی، اور وہ آتی تو دماغ میں خشکی، اور وہ سمجھتا کہ میں تو ملأ اعلیٰ میں پہنچ گیا، مراتب طے ہو گئے۔ ہاں، ایسے موقع پہ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کوئی خواب دیکھتا ہے، کبھی کچھ بیداری میں نظر آتا ہے، وہ ایسی چیزیں متشکل ہو کے نظر آتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو مقام بہت اونچا ہو گیا، اور میں تو ولی نہیں غوث و قطب، بلکہ اب تو میں ابدال ہو گیا، ابدال۔ ہاں، حضرت تھانوی قدس روح نے خوب فرمایا، ہاں پہلے گوشت تھے اب دال ہو گئے ہیں، ہو چکا پہلے، خبردار، مگر یہاں ذکر کیا، پھر میں نے پابندی لگائی 20,000 مرتبہ۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ افتاء پڑھ رہا ہے؟ یہ ہیں وہ پیر، ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے طریق، کس طرح طے ہوتا ہے۔ شیخ وہ ہوتا ہے ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ۔ اب بات آ گئی فن کی، ہے ایک افریقی طالب علم حضرت سے وابستہ ہوں گے تھے، لیکن حضرت نے ان کے لیے ورد و وظیفہ کچھ نہیں تجویز کیا، اعمال تجویز کر دیے، یہ نماز باجماعت کی پابندی، سنن موقدہ کا اہتمام اور تلاوت، اور اپنے کتابوں سے اشتغال، مطالعہ، مذاکرہ، تکرار۔ دور حدیث شریف میں خود کتنا کام رہتا ہے، بس معاصی اور گناہوں سے بالکل لیا اجتناب۔ اسے سمجھتے ہی نہیں لوگ کہ یہ تصوف و سلوک ہے۔ ارے حضرت یہ روح تصوف و روح سلوک ہے، تم اوراد و وظائف کو لیے پھر رہے۔ جب فارغ ہو گئے، اب گھر جانے کا نمبر تھا، حضرت نے انہیں اجازت بیعت عطا فرما دی۔ حضرت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ جن کا معیار بہت اونچا تھا، اب وہ کہنے لگے حضرت میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، حضرت مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، حضرت مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب حضرت جلال آبادی قدس سرہ کے الفاظ، تم کیا جانو، تم کیا جانو ہم جانے، تم کیا جانو ہم جانے۔ طرق الوصول الی اللہ عدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے تو لا تعد ولا تحصى، بہت ہیں، بے شمار ہیں، اور ان میں قدر مشترک کرنے کے کاموں کا بالدوام کرنا، اور تمام معاصی اور گناہوں سے بالدوام بچنا، یہ ان کی روح ہے، قدر مشترک۔ یہ نہیں ہے تو کوئی طریق تمہیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتا، اور یہ اگر ہے تو بغیر اوراد و وظائف کے تم واصل اللہ ہو جاؤ گے۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ سے بڑھ کے کون ہوگا شیخ، تو مجدد ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ چھپے ہوئے ہیں مکاتب حکیم الامت بنام حضرت مفتی شفیع صاحب، میں لکھتے تھے حضرت میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، اور حضرت مجھ سے تہجد نہیں پڑھا جاتا، ایسا کوئی نہیں کہا تو تم سے کس نے کہا ہے تہجد پڑھنے کو؟ کہیں لکھتے حضرت میں تو بہت ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تو لکھتے تو کیا یہ طریق صرف اقویاء کے لیے ہے، ضعفاء کے لیے نہیں ہے؟ آج کا پیر لکھے گا تو بھائی تمہارے بس کا نہیں ہے، ہاں اگر تم ضعیف و کمزور ہو تو تم مجاہدہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو گھر بیٹھو۔ اس میں تو ہاں بہت قربانی دینی پڑتی ہے، بہت محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ایسے تھوڑا جائے وصول اللہ، کچھ کرنا پڑے گا، اور اسے واعظ و نصیحت شروع کر دے گا۔ یہ بیچارہ پیر ہے، یہ کیا جانے طریق، ایسے ہی پیروں نے راہ مار رکھی ہے۔ کیا ارشاد حضرت کا، اناڑی شیخ اپنے مرید کو مجموعۃ الوظائف بنا دیتا ہے۔ اوراد و وظائف کے بغیر سلوک طے نہیں ہو سکتا؟ کون کہتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔
اگر وہ عطا ہو جاویں اور شیخ ان کو محمود بتلا دے نعمت ہے اور قابل شکر، اور اگر عطا نہ ہو یا عطا ہو کر زائل ہو جاویں تو ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر قلق طریق میں ناجائز۔ یہ طریق کی قید کیوں لگائی؟ کبھی کوئی فقہی و شرعی اعتبار سے ناجائز سمجھ لے، ہاں طریق میں ناجائز۔ جیسے وہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ کی مجلس کا ہم نے سنا کہ حضرت کے ہاں چائے نوشی ہو رہی تھی، تو بعض صاحبان نے چائے کے گرم ہونے کی وجہ سے پیالی میں سے تشتری میں ڈال دی چائے، تشتری جو کرچ جسے کہہ دیتے ہیں گاؤں کے لوگ۔ حضرت کی نظر پڑ گئی تو وہ تلطفاً حضرت نے فرمایا مولوی صاحب ناجائز ہے۔ اب سب دیکھتے رہے حضرت کی طرف کو کہ حضرت نے ناجائز فرما دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد فرمایا چائے کی شریعت میں حضرت نے جو حضرت کا تو جملہ کیا کہنے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جیسا فاضل علامہ بجا طور پر انتقال پر لکھ رہا ہے کہ جب لکھتے ہیں کسی چیز کو تمام علوم اور ان سے متعلق مواد، ایسا لگتا ہے کہ حضرت کو مستحضر سامنے ہے اور اس میں سے چن چن کر رکھتے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت ایسے نہیں تھے جو روا روی میں ظاہر داری میں لکھتے ہیں، حضرت کی ارشاد۔ ہم تو بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں، افتاء والوں سے بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو حضرت کا جملہ، یہ قید ضروری تھی آ گئی ہے، کہیں نہیں ایسا لگتا کہ کوئی ضروری قید آنی چاہیے تھی اور چھوٹ گئی ہو، قید لگائی طریق میں ناجائز۔ حضرت تو ناجائز فرما رہے، اور پیر صاحب خود قلق میں مبتلا ہو جائیں گے، ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی، 5000 مرتبہ ذکر اور بڑھا دیجیے۔ طریق اور شیخ میں اتنا ہی پیر اور شیخ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں، جی شتان ما بینہما۔ ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر قلق طریق میں ناجائز، اور باطن کے لیے سخت مضر، یہ بھی فرما رہے ہیں۔ قلب کے لیے جو تمہاری اس کے قلب کی کیفیت تھی اس کے لیے مضر ہے اس پر قلق اور افسوس۔ کہے کے لیے قلق؟ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر حضرت ثانی قدس سرہ نقل فرمایا کرتے ہیں اس موقع کے لیے، کیف ہا گر رفت گو رو باک نیست تو بے ماں اے آن کے چون تو پاک نیست۔ ارے بھائی قلب کی کیفیات اگر ختم ہو گئی، ہو جانے دو ختم، قید ہو جاویں، کیا اعمال ہمارے موجود ہے کرنے کے، اور معاصی و گناہوں سے اجتناب موجود ہے، وہ تو ایک غیر اختیاری چیز تھی، وہ حالت ختم ہو گئی، ہو جانے دو۔ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو قلب کا تعلق تھا اور لگاؤ، وہ تو نہیں ختم ہوا، اور اس کے سہارے جو اعمال کرنے کے تم کر رہے تھے اور معاصی گناہوں سے بچ رہے تھے، وہ بات تو نہیں ختم ہوئی، تو پھر تو سارا خزانہ موجود ہے۔ ان کیفیات سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو قلب کا موسم ہے، موسم کے لحاظ سے دیکھو گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی ٹھنڈک ہے، کبھی موسم نرم ہے، کبھی گرم ہے، کبھی ہوا خشک ہے اور کبھی تر ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اس سے آدمی کے جو صحت مند ہے اور تندرست ہے وہ تو ہر حال میں ویسے ہی ہے، اس کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ دیکھ لو کہ جسم کے جو اعضاء ہیں اور جو مشینری ہے ان کی کارکردگی بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، تو پھر بدلنے دو موسم۔ ہوا گرم ہے تو کیا اور نرم ہے تو کیا، سردی آ گئی تو کیا اور گرمی آ گئی تو کیا، اور کھرسا ہے تو کیا اور برسات ہے تو کیا، جب مشینری سب صحیح کام کر رہی ہے، تم تندرست ہو، تو موسم کے بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح قلب اور قالب کی مشینری جب صحیح کام کر رہی ہے، قلب کے اعمال بھی صحیح ہیں، اخلاق حمیدہ کا رسوخ ہے، اخلاق رذیلہ ذمیمہ کا ازالہ امالہ ہے، اور قالب کے جملہ اعمال بھی صحیح و درست ہیں، تو اگر وہ چیزیں چلی گئی ہیں کیفیات کے قبیل کی تو چلے جانے دو۔ کیف ہا گر رفت گو رو باک نیست تو بے ماں اے آن کے چون تو پاک۔